یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کے آخری ایام ہیں۔ ان آخری ایام میں، ذی الحج کے ان آخری دنوں میں، مراد پیغمبر شہید محراب و منبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش تیار کی گئی اور 28 ذی الحجہ کو نماز فجر کے دوران آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں حضرت عمر کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، یہ امام الانبیاء رحمت للعالمین کے احادیث کے حوالے سے آج آپ سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سالہ نوجوان تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور کفر میں بڑے سرگرم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر میں آپ کی سرگرمی دیکھتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جس طرح انہیں کفر میں سرگرم بنایا ہے، انہیں اسلام اور ایمان کی توفیق دے کر انہیں ایمان اور اسلام میں سرگرم بنا۔ حضور ان کے لیے دعائیں کرتے، نام لے کر اسلام کی اور دین کی تقویت کے لیے آپ کو اللہ سے طلب کرتے۔ حضور دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے، جو دین میں دنیا میں لایا ہوں، جو نظام میں دنیا میں لایا ہوں، اس نظام کو عزت دے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور یہ دعائیں پکڑ کر کھینچ کر حضرت عمر کو دار ارقم کے دروازے پہ لے آئے، اس مکان کے دروازے پہ لے آئے جس مکان میں نبی کریم علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ جس مکان میں آپ کا قیام تھا وہ دار ارقم کہلاتا تھا۔ اس مکان کے دروازے پر رسول اللہ کی دعائیں کشاں کشاں حضرت عمر کو لے آئی، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار اس کے ہے، ارادے اس کے اچھے نہیں لگتے۔ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، وہ جان لینے نہیں جان دینے آیا، وہ مراد بن کے آیا ہے۔ حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام کی مراد ہے، تمام صحابہ آپ کے مرید ہیں اور حضرت عمر حضور کے مراد ہیں۔ سب نے حضور کو چاہا ہے اور حضور نے حضرت عمر کو چاہا ہے۔ چاہنے والا مرید کہلاتا ہے اور جسے چاہا جائے وہ مراد کہلاتا ہے۔ حضرت عمر مراد رسول ہیں اور باقی تمام اصحاب مرید رسول ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آنے دو، وہ جان لینے نہیں آیا ہے، وہ جان دینے آیا ہے، وہ سر لینے نہیں آیا، وہ سر رکھنے آیا ہے۔
دروازہ کھولا، حضور کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کو گریبان سے پکڑا اور کہا کب تک اللہ اور اللہ کے رسول کو ستائے گا؟ کیا وقت نہیں آیا اس ستانے سے توبہ کرنے کا، اس ستانے سے باز آنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر کی آنکھیں زمین میں گڑی ہیں شرم سے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، آپ اپنے خون کے پیاسوں کو لیے دعائے ہدایت کرتے ہیں، خون کے پیاسوں کو جو دعائے ہدایت دے وہ نبی ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے، اتنا بڑا دل گردہ پیغمبر کا ہوتا ہے کہ خون کے پیاسوں کے لیے دعائے ہدایت کرے۔ ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے تباہی کی دعائیں کرتے ہیں، بربادی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی اپنے دشمنوں کے لیے آبادی کی دعا کرتا ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، حضور اتنے خوش کے زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا، اللہ اکبر، یہ تکبیر کہلاتا ہے، یہ نعرہ تکبیر کہلاتا ہے، تمام صحابہ کی زبانوں پر جاری ہو گیا اللہ اکبر، کہ اللہ بڑی شان والا ہے جو اس جیسے دشمن کو بھی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ لے آیا۔ بڑی شان ہے اللہ کی، بڑی طاقت ہے اس کی جو ایسے دشمن کو قدموں پہ لے آیا ہے۔ سارے مسلمان خوش، حضور خوش، زمین والے ہی خوش نہیں، آسمان والے بھی خوش۔ جبریل امین آ گئے، سدرۃ المنتہا کا رہائشی آ گیا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی لقد استبشر اہل السماء باسلام عمرا، یا رسول اللہ صرف زمین پر آپ کے غلام ہی عمر کے مسلمان ہونے پر خوشی نہیں منا رہے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں۔ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمرا، اور میں ان کا نمائندہ بن کر ان کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرت عمر وہ مقام رکھتے ہیں، وہ درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے اللہ سے نہیں مانگا، حضرت عثمان کو نہیں طلب کیا، حضرت علی کو نہیں مانگا، حضرت طلحہ کو نہیں مانگا، حضرت سعد کو نہیں مانگا، حضرت زبیر کو نہیں مانگا، مانگا تو حضرت عمر کو، خطاب کے بیٹے کو مانگا، اور ان کے اسلام پر آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے اسلام پر حضور نے کبھی اللہ اکبر نہیں کہا کسی کے اسلام پر، مسلمانوں نے اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ نہیں لگایا، یہ نعرہ لگایا گیا تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر۔ اس سے اندازہ لگاؤ شان فاروقی کا، شان حضرت عمر کا۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضور نے کیوں طلب کیا تھا کہ اسلام کو عزت، اسلام کو قوت ملے۔ مسلمان کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مار پیٹ ہوتی تھی، کافر نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ مسلمان ہو گیا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، خوب اس میں تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور کعبے میں مسلمانوں کی نماز شروع ہو گئی۔ کافروں کو ہمت نہیں، اب یہ جرت نہیں حضرت عمر کے جلال اور دبدبے کے آگے کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکے۔ یہ ہے جلالت فاروقی، یہ ہے دبدبہ فاروقی کہ کافروں کو ہمت نہیں، بڑے بڑے طاقتور کافروں کو یہ جرت نہیں کہ اب مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکے۔ کافر کیا حضرت عمر سے تو کافروں کا سرغنہ شیطان وہ بھی بھاگتا ہے،
شیطان بھی حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے تو کافر کیوں نہ بھاگے؟ کافر کیسا سامنا کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، باپ کا نام حضرت عمر کا خطاب ہے، حضور آپ کو فرماتے تھے یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اذا لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، خطاب کے بیٹے، تیرے روب کا، تیرے دبدبے کا حال یہ کہ شیطان تجھے راستے پر آتا ہوا دیکھتا ہے تو اس راستے کو بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان حضرت عمر سے خائف رہتا ہے۔ شیطان خائف ہو تو شیطان کے چیلے اور کافر وہ کیوں حضرت عمر سے خائف نہ ہو؟ وہ کس طرح مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکیں؟ آپ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی کھلم کھلا دعوت شروع ہو گئی۔ حضور نے کس لیے مانگا تھا؟ کہ اسلام کو عزت ہو، اسلام کی عزت شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا، اب مسلمانوں پر تشدد کرنے والا کوئی نہیں۔ شیطان یہ بھی حضرت عمر سے خائف رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھا۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ کیا خواب دیکھا؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خواب میں مجھے بہت بڑا برتن دیا گیا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، میں نے خوب وہ دودھ پیا اور اتنا پیا کہ میرے رگ و ریشے میں وہ دودھ آ گیا، میرے ناخنوں میں وہ دودھ آ گیا، میرے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا، اور پھر جو باقی بچا میرا جھوٹا وہ میں نے عمر کو دے دیا، میرا جھوٹا عمر نے پی لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ما اولتا، کیا تعبیر اور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ نے مجھے دودھ کی شکل میں جو علم عطا کیا، میں نے اپنا باقی علم عمر کو دے دیا ہے۔ حضور کے سینے میں علوم کے سمندر ٹھاٹھیں مارتے تھے، فرمایا میں نے اپنا علم عمر کو دے دیا ہے۔ اس لیے بھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ان اللہ جعل لسان عمر الحق، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور ان کے دل میں حق کو جما دیا ہے، اس لیے ان کی زبان پہ حق جاری ہے، ان کے دل پر حق جمع ہوا ہے کہ انہیں علوم نبوت عطا کیے گئے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں۔ ایک بار فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری امت کے لوگ میرے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں، ہم اور آپ حضور کے آگے سے گزارے جا رہے ہیں، ہم امت کے لوگ ہیں نا سب جو قیامت تک آئیں گے۔ فرمایا میرے آگے سے گزارے جا رہے ہیں اور میری امت کے لوگوں کے جسموں پہ قمیص ہے، کسی کی قمیص گلے تک، اتنی قمیص، کسی کی چھاتی تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک، کسی کی پنڈیوں تک، کسی کی ٹخنوں تک۔ اور فرمایا کہ میرے سامنے عمر کا گزر ہوا تو ان کی قمیص اتنی چوڑی، اتنی لمبی کہ وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، اتنی لمبی چوڑی قمیص وہ پہنے ہوئے۔ مسلمانوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا الدین، دین، یہ قمیص دین ہے۔ کوئی یہاں تک دین کے اندر ہے، معمولی دین کو اختیار کیا ہوا ہے، کوئی چھاتی تک دین میں ہے، کوئی ناف تک دین میں ہے، کوئی گھٹنے تک دین میں ہے، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی ٹخنوں تک۔ اور خطاب کا بیٹا فاروق
یہ دین میں ایسا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک یہ دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی قمیص فراخ کشادہ اور اتنی لمبی کہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے، یہ سرتا پا دین کے اندر ڈوبا ہوا۔ یہ حضور کے ارشادات ہیں، حضور کے فرمودات ہیں۔ حضرت عمر سے ایک بار حضور نے پوچھا کہ عمر، یہ جو قمیص تم نے پہنی ہے لبیس ام جدید، یہ قمیص نئی ہے یا دھلی ہوئی؟ یہ قمیص کیسی تم نے پہنی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ لبیس، نئی نئی دھلی ہوئی، استعمال شدہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا وتوفی شہیدا، فرمایا میرے درویش نئے نئے کپڑے پہنا کر، بجائے دھلے ہوئے کپڑے پہننے کے، استعمال شدہ کپڑے پہننے کے، البس جدیدا، نئے نئے کپڑے پہنا کر، وعش حمیدا، قابل تعریف زندگی تو بسر کرے گا، وتوفی شہیدا، اور تیری موت شہادت کی موت ہوگی۔ فرمایا اچھے اچھے کپڑے پہن، نئے نئے کپڑے پہن۔ حضور اپنے درویش کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور درویش پیون شدہ کپڑے پہنتے تھے۔ اس فقیر کا حال یہ تھا کہ یہ نئے کپڑے کیا، پرانے کپڑے بھی وہ جس میں پیون لگے ہوتے تھے، جس میں کئی کئی کپڑوں کا پیون لگا ہوتا تھا، وہ کپڑے پہنتے تھے۔ یہ بادشاہ اسلام ہے، بادشاہ اسلام ایسے کپڑے پہنتا ہے، پیون شدہ کپڑے۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ بیت المقدس گئے عیسائیوں سے معاہدہ کرنے، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے گئے۔ عیسائیوں نے کہا عمر آئیں گے، ان کے دستخط ہوں گے تب ہم ہتھیار ڈالیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یہ سفر برداشت کر لیتا ہوں۔ ملک شام پہنچے، اس حال میں پہنچے کہ ایک اونٹ سواری میں ہے، سواری میں ایک اونٹ ہے۔ اور پاکستان کے ایک وزیر کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک افسر کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی طریقے کے مطابق حکومتیں ہیں، اسلامی طرز فکر ہے۔ ایک اونٹ اور ایک غلام ساتھ ہے۔ یہاں کتنے محافظ ساتھ ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی جان بچانے کے لیے کوئی ساتھ نہیں، ایک آدمی ساتھ ہے۔ ایک اونٹ، اونٹ پر کبھی یہ غلام سوار ہوتا ہے اور کبھی بادشاہ اسلام حضرت عمر سوار ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے جو ہمیں فضول خرچیاں نہیں سکھاتا کہ ہمیں فضول خرچیاں سکھائیں اور لوگوں کے دولت کو فضول خرچ کریں، سرکاری خزانے کو بے دریغ اڑائیں۔ سرکاری خزانہ تو لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا مال ہے، ان کو بے دریغ لٹانے کی اجازت نہیں۔ اور کس طرح ہے کہ کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو مسلمان کمانڈروں نے، سپہ سالاروں نے آ کر استقبال کیا اور حضرت عمر کو کہا کہ آگے بڑے بڑے کا کفر کے سپہ سالار ہیں، عیسائیوں کے سپہ سالار ہیں، وہ بڑے اعلیٰ لباس اور کپڑوں میں ہیں، بہت اچھی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، فوجی وردیوں میں ہیں، آپ اپنا یہ لباس تبدیل کر دیں۔ آپ کے لباس کو پیون لگے ہوئے ہیں، 12 پیون لگے ہوئے تھے، ایک نہیں، 2 نہیں، ادھر بھی پیون، آگے بھی پیون، پیچھے بھی 12 پیون لگے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اس فقیر کے لباس پر، جس کو حضور فرماتے ہیں البس جدیدا، میرے درویش نئے نئے کپڑے پہنا کر۔ یہ درویش ایسے کپڑے پہنتا تھا،
کمانڈروں نے کہا، سپہ سالاروں نے کہا کہ بڑے بڑے سپہ سالار آگے ہیں کافروں کے، ان سے ملنا ہے، ان کی نگاہوں میں عزت نہیں ہوگی، یہ کپڑے آپ کے دیکھ کر آپ نے فرمایا عزت نہیں ہوگی؟ فرمایا میری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، میری عزت اسلام سے ہے۔ فرمایا کپڑا مجھے عزت نہیں دے گا، کپڑے میں پہلے بھی پہنتا تھا زمانہ کفر میں، کیا میری وہ عزت تھی جو اب ہے؟ مجھے عزت اسلام نے دی ہے۔ فرمایا میں کپڑوں کا بیٹا نہیں ہوں، میں اسلام کا فرزند ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ انہی پیوند شدہ کپڑوں میں ان بڑے بڑے سپہ سالاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جب حضرت عمر کا یہ حال دیکھا کہ ہم اس سے کانپتے ہیں، راتوں کو ہمیں اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ہمارے بچے اس کا نام سن کے ڈرتے ہیں، حضرت عمر کا یہ حال دیکھ کر بجائے کفر پر قائم رہنے کے وہ لوگ ایمان لے آئے کہ اسلام یہ، اسلام اسے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نئے نئے کپڑے پہنو، مگر نئے کپڑے نہیں پہنے، پیوند شدہ کپڑے پہنے۔ فرمایا بہت اچھی زندگی بسر کرو گے، بہت اچھی زندگی گزاری، وَتُوفِّيَ شَهِيدًا، اور موت شہادت کی ملے گی۔ حضور نے اطلاع کر دی کہ موت شہادت کی ہوگی۔ حضرت عمر کو یقین تھا کہ شہادت آئے گی، شہادت کی موت ملے گی، مگر کہاں ملے گی؟ شہادت تو میدان جنگ میں ہوتی ہے، کافروں سے لڑائی میں ہوتی ہے۔ مدینے میں کافر کہاں، مدینے میں محاذ جنگ کہاں؟ اس لیے اب اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت کی موت تو دینی ہے، مگر اس شہر مدینہ میں مجھے دینا، نبی کریم کے قدموں میں مجھے شہادت کی موت عطا کرنا۔ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد حبیبک، معبود مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور شہادت کی موت بھی اپنے حبیب کے شہر میں عطا کرنا، مدینہ میں عطا کرنا، اس حبیب کے شہر میں عطا کرنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اس حبیب کی یہ دعا بھی قبول کر دی، شہادت کی موت عطا کی اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا کی۔ اور کہاں عطا کی؟ حبیب کے شہر میں کسی محلے کا انتخاب کیا، کسی گھر کا انتخاب کیا؟ حبیب کے شہر میں حبیب کی مسجد کا انتخاب کیا، مسجد نبوی کو منتخب کیا، اور مسجد نبوی میں بھی اس جگہ کو منتخب کیا جو رسول اللہ کے سجدوں سے معطر و مزین تھی، رسول اللہ کے مصلی کا انتخاب کیا۔ مسجد نبوی کے اندر بھی کسی مصلی کا انتخاب نہیں کیا، اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے نمازیوں کی صفیں ہیں، زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے، اور دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے کہ صف سے حملہ آور نکلا اور اس نے حضرت عمر پر کئی وار کی۔ صف کے اندر حملہ آور بھی کھڑا تھا، ایرانی بھی کھڑا تھا، یہ ایرانی تھا، فیروز ابو لولو، یہ صف میں کھڑا تھا نمازیوں میں۔ اس زمانے میں تو بتیاں نہیں ہوتی تھی کہ روشنی ہو، فجر کی نماز اندھیرے میں ہو رہی ہے، وہ صف سے نکلا اور حضرت عمر مصلی پہ کھڑے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ اس نے کئی وار کیے اور کئی وار کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر دی، اس نے اپنے آپ کو خود بھی مار دیا کہ رات سے پردہ نہ اٹھنے پائے کہ یہ سازش کس نے تیار کی تھی، حضرت عمر کی یہ سازش کس نے بنائی تھی، اس نے خود بھی خودکشی کر لی۔ اب اس سازش سے پردہ نہیں اٹھ سکا، یہ کس نے بنائی تھی، کس نے تیار کی تھی، اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت مل گئی، اور پھر تدفین کی جگہ کہاں ملی؟ تدفین جنت البقیع میں نہیں ہوئی،
تدفین اس حجرے میں ہوئی جس میں نبی کریم علیہ السلام کا روضہ انور ہے، حضور کے پہلو میں تدفین ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں مجھے کہ میری قبر یہاں بنا دی جائے تو میں بہت ممنون ہوں گا آپ کا، بہت مشکور ہوں گا آپ کا، آپ مجھے خوش دلی سے اجازت دے دیں، اور اگر آپ کی طرف سے اجازت نہیں تو پھر میں جنت البقیع میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ ام المومنین کے پاس آپ کا قاصد و نمائندہ آیا، وہ آنسو میں تربتر بیٹی تھی۔ نمائندے نے کہا کہ عمر اس حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تدفین چاہتے ہیں، ام المومنین اگر آپ کی اجازت ہو۔ ام المومنین نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے یہاں دفن کیا جائے، ایک میرے والد کی قبر ہے، دوسرے میرے شوہر اللہ کی نبی کی قبر ہے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن میں فاروق اعظم کو، مراد پیغمبر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور یہاں ان کی قبر بنا دی جائے۔ رسول اللہ کے پہلو میں تدفین ہو گئی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہم قبروں سے نکلیں گے تو اس طرح نکلیں گے کہ ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ میرے عمر کے کندھے پر ہوگا، اس طرح ہم قبروں سے نکلیں گے۔ حضور نے یہ حدیث بیان کر کے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ دونوں ساتھی میرے ساتھ میرے حجرے میں دفن ہوں گے اور قیامت کے دن ہم ایک ساتھ یہاں سے اٹھیں گے۔ یہ حضرت عمر کا مقام، یہ ان کی جلالت، یہ ان کی شان ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی حضرت عمر کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اپنے دل میں ان کو بسانا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تعلیمات تو ان کی بڑی مشکل ہے۔ میں اور آپ کہاں پیون شدہ کپڑا پہن سکتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں موٹی روٹی کھا سکتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں راتوں کو جاگ جاگ کر امت رسول اللہ کا پیرا دے سکتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں وہ عدل و انصاف کر سکتے ہیں جو حضرت عمر نے کیا؟ ہم اس زندگی سے تو جی چرانا چاہتے ہیں، جی چراتے ہیں، ڈرتے ہیں ایسی زندگی سے، لیکن زندگی حقیقت میں یہی ہے، یہ ٹھاٹ باٹ والی نہیں ہے کہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہو، حقیقی زندگی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت فاروق اعظم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔